الرحیم انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا وکذالک اعثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیها اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق اللہ العظیم۔ تو سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے اور اس میں اللہ پاک نے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اس میں کا کچھ حصہ پہلے ہو چکا ہے اور اس کے اندر یہ مضمون آیا تھا کہ اصحاب کہف ایک غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لے لی تھی اس لیے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ تو وہ گئے اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر غار میں پناہ لے لیا، اور اس سے پہلے انہوں نے بادشاہ کے سامنے حق کا اعلان کیا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے کفر اور شرک کی راہ چھوڑ دی ہے، تو بادشاہ نے بلا کر کے ان کو پریشان کیا اور سوالات کیے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں جو اپنے وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا انہوں نے اعلان کیا۔ اس کے بعد جب ان کو مہلت دی گئی تو وہ غار میں جا کر کے پناہ لے لیے۔ تو گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے آپس میں کہا تھا کہ جب تم ان کفار سے کافروں سے الگ ہو گئے ہو، یہ غار میں جا کے پناہ لے لو، اللہ پاک اپنی رحمت میں تمہیں ڈھانپ لے گا۔ تو چنانچہ وہ غار میں گئے اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا انتظام ایسے انداز میں کیا تھا کہ سورج نہ صبح کے وقت میں ان پر اپنی شعاعیں ڈال سکتا تھا، نہ رات کے وقت میں۔ سورج تو ادھر سے ہو کے گزرتا تھا، اس کی روشنی ان کو ملتی تھی، تپش بھی ملتی تھی، لیکن ان کے چہرے پر، ان کے اوپر وہ سورج نہیں ہو کر کے گزرتا تھا، بلکہ کٹ کر کے گزرتا تھا۔ اور پھر یہ مضمون بھی آیا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو اس انداز میں سلایا تھا کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو ایک رعب ہوتا تھا، اور ان کا جو کتا تھا وہ غار کے دہانے پر وہ پیر پھیلائے ہوئے کیا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ پھر یہ مضمون آیا کہ اللہ پاک جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ جب غار میں وہ لوگ گئے اور انہوں نے پناہ لی تو اللہ پاک نے ان کو 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تقریباً وہ 300 سال تک سوئے رہے، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب زندہ کیا تو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے سوالات شروع کیا کہ بھئی ہم کتنی دیر سوتے رہے؟ تو کسی نے کہا دن کا تھوڑا حصہ، کسی نے کہا ایک دن، یہ انہوں نے کہا۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو زیادہ محسوس ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی چلو ہم کتنی دیر سوئے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے، بھوک لگی ہے، چلو بازار کو ایک آدمی کو بھیجو، جا کر کے وہ کیا کرے، کچھ کھانے کا سامان ہمارے لیے لے آئے۔ تو وہ سامان لانے کے لیے انہوں نے بھیجا۔ جب بھیجا تو انہوں نے یہ تاکید کی کہ بھئی دیکھو نرمی سے کام لے اور تھوڑا تدبیر سے کام لے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہم ان یظہروا علیکم، اس لیے کہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے، یعنی ان کو معلوم ہو گیا کہ غار میں تم لوگ زندہ ہو، اس لیے کہ یہاں تو 300 سال سے زائد گزر چکے ہیں، حقیقت میں اللہ جانتا ہے، لیکن اصحاب کہف جو تھے غار میں جو سو رہے تھے وہ کیا سوچ رہے ہیں؟
رات میں سوئے تھے، صبح میں اٹھے ہیں، کل سوئے تھے، آج جگے ہیں، تو وہ کیا خیال کر رہے ہیں کہ باہر دشمن ہے، حالانکہ باہر کی جو دنیا ہے وہ بدل چکی ہے۔ پہلے کافر بادشاہ تھا اور کافروں کا غلبہ تھا، اور 300 سال گزرتے گزرتے ان کا جو مذہب تھا عیسائیت، یعنی اس زمانے میں جو حق مذہب تھا، یعنی جسے اللہ کا صحیح مذہب کہیے، وہ جو صحیح مذہب تھا وہ عام ہو چکا تھا، اور بادشاہ بھی مسلمان تھا اور پختہ ایمان والا تھا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ بادشاہ باہر کافروں والا کافر ہے اور کافروں کا غلبہ ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا تدبیر سے کام لے، ہاں ایسا نہ ہو کہ معلوم ہو جائے لوگوں کو، اگر معلوم ہو گیا تو کیا کریں گے کہ انہم یظہروا علیکم یرجموکم، کہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے، ان کو تمہاری اطلاع ہو گئی کہ تم یہاں ہو، تو یرجموکم تمہیں پتھراؤ کریں گے، تم پر پتھر برسائیں گے، اس لیے کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو ستاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں جو ان کا مذہب چھوڑ کر، یعنی کفر کو چھوڑ کر کے حق پر آ جاتا تھا، وہ پتھراؤ کر کے ان کو مار دیتے تھے، زندہ جو ہے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیتے تھے، تو پتھروں سے مار کے ختم کر دیں گے۔ او یعیدکم فی ملتہم، یا تم کو اپنے مذہب میں واپس لوٹا لیں گے، جیسے آج کل بولتے ہیں نا بعض لوگ گھر واپسی، گھر واپسی کرانا، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی گھر واپسی کا مطلب یہ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنا دو، حالانکہ گھر واپسی حقیقت میں یہ ہے ہماری نہیں ان کی کرانی چاہیے، اس لیے کہ جو ہے اس دنیا میں انسانیت کا سب سے پہلا اور صحیح جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور وہ اسی ہندوستان میں آئے تھے، تو جب وہ آئے تھے تو اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، شرک نہیں لے کر کے آئے تھے، کفر لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ توحید کا پیغام لے کر کے آئے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ پہلے انسان کا مذہب اسلام تھا، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس ملک میں حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، تو گھر واپسی اگر کرانی ہے تو کس کی کروانی ہے؟ جو کافر و مشرک ہے، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، ان کو گھر واپسی کرانا ہے اور ان کو مسلمان بنانا ہے کہ بھئی، اور حقیقت بھی یہی ہے، کامیابی بھی اسی میں، پتھروں کی پوجا میں اور مورتی پوجا میں، پتھروں کی پوجا میں، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ توحید، یہ ایک صحیح چیز ہے، انسانیت کی عظمت و احترام اسی کے اندر ہے۔ تو وہاں بھی یہی بات ان کو اندیشہ تھا، یا تو یہ کہ پتھر مار کے تم کو ختم کر دیں گے، یا یہ کہ تمہیں گھر واپسی کرا دیں گے، اور تمہیں کیا کریں گے، یہ اصطلاح تو صحیح نہیں ہے لیکن آج کے کافر استعمال کرتے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ تمہیں کیا کریں گے، اپنی ملت میں، اپنے مذہب میں، یعنی شرک اور کفر میں واپس لوٹا لیں گے، اس لیے۔ اور جب ایسا ہوگا وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تب تو تم فلاح نہیں پا سکتے، اس لیے کہ فلاح و کامیابی کس میں ہے؟ اسلام میں ہے، ایمان میں ہے، توحید میں ہے، شرک اور کفر کے اندر فلاح و بہبودی اور کامیابی نہیں ہے۔ لہٰذا تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو اپنے مذہب پہ باقی رہنا، اس کے لیے کیا کرو، تھوڑا سا تدبیر کے ساتھ باہر جاؤ اور لوگوں کو پتہ چلنے نہ دو، جب خریداری کریں گے کچھ لیں گے تو حکمت کے ساتھ، چھپ چھپا کے، احساس نہ ہو لوگوں کو، اس انداز میں خرید کر کے لے کے آؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں کو دے دی، ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا، ان کے حالات لوگوں پر ہم نے کھول دیے۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا؟ جب ایک آدمی بازار گیا سودا خریدنے کے لیے، اب وہ 300 سال پرانے سکے اپنی جیب میں رکھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ سکے لے جا کر دکاندار کو انہوں نے دیا، پہلے تو دیکھا کہ بدلا ہوا ہے پورا علاقہ، 300 سال میں کتنا زمانہ بدل جاتا ہے، پورا علاقہ بدلا ہے، لیکن وہ بہرحال تھوڑا سا چونکہ غار کے پاس تھے تو سمجھے یہاں کا علاقہ ایسا ہوگا۔ وہ گئے جا کر کسی دکان میں اور کسی ہوٹل اور کسی بازار کی میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو سکے تھے وہ دیے، اور دے کر کے کہا بھائی صاحب ہمارے کھانے کے لیے کچھ سامان دے دو۔ اب زبان میں بھی فرق ہے، سکے بھی بدلے ہوئے ہیں، اس زمانے کے سکے کافروں و مشرکوں کے تھے، اور اب جو ہے وہ بادشاہ مسلمان ہو چکا تھا، اب اسلامی سکے چل رہے تھے۔ تو جب انہوں نے وہ سکے دیکھے تو ان کو غور سے دیکھا، یہ کون آ گیا ابھی، پچھلے زمانے کا آدمی، اب وہ اس میں ڈیٹ وغیرہ سب دیکھ رہے ہیں تو وہ پرانے سکے ہیں۔ تو اس نے پوچھا بھائی صاحب یہ سکہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟
اب وہ تھوڑا پریشان ہونے لگے، تو اس پر جو ہے وہ ان کو شک ہوا، اور انہوں نے بادشاہ کو اطلاع کر دیا، پولیس کو بتا دیا ہوگا، وہاں سے بادشاہ کو اطلاع ہو گئی۔ جب اطلاع ہو گئی تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے سوالات کیے کہ بھئی آپ کون ہیں، کیا ہیں، حقیقت بتاؤ۔ تو جب انہوں نے یہ بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو اس پر وہ بڑے خوش ہو گئے۔ پہلے میں بتایا تھا اصحاب الکہف والرقیم کہ یہ غار والے اور تختی والے، تو چونکہ ان کا نام لکھ کر کے لگا دیے گئے تھے، لوگوں کو بتا دیے گئے تھے، اس لیے جو ہے لوگوں کو خوش تھی، اور جو مسلمان تھے ان کو تو اور زیادہ خوش تھی کہ بھئی کون اللہ والے ہوں گے 300 سال پہلے جو غائب ہو کر کسی غار میں چلے گئے تھے، تو ان کو جاننا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہو گئے، اور آپ بھی مسلمان تھے، آپ کے بارے میں ہم کو خوش تھی، بتاؤ آپ کے ساتھی کا ہے۔ اب وہ گئے، جا کر کے ان کے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ بھی حیات ہیں، انہوں نے سب سے ملنا شروع کیا، یہ کیا۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو فوراً ہی ان کو موت دے دی، سمجھ رہے۔ جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اصحاب کہف ہیں اور یہ ان کو مل یہ سب کچھ ہو گیا، تو موت دے دی۔ کیوں موت دے دی؟ اس لیے کہ ہر انسان کو مرنا ہی ہے، کہ بھئی اب ان کو اللہ نے کسی مصلحت سے سلا دیا تھا، اب ان کو موت دے دی۔ اور ایک تو یہ وجہ، اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں اب یہ زندہ رہیں گے تو لوگ ان کی پوجا شروع نہ کر دیں، ایسا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی کرامت اور ان کی وہ کرامتوں کو دیکھ کر کے ان کی پوجا نہ شروع کر دے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو موت دے دی۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یوں ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بھی جان لے کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہوا، جس وقت میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا اور اصحاب کہف وہ غار سے باہر آئے، اللہ نے ان کو جو بیدار کر دیا نیند سے، تو اس وقت میں وہ جو اہل حق تھے انہی میں کا ایک پادری، اس نے بعد الموت کا انکار کر دیا تھا، یعنی دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں اس نے وہ شکوک و شبہات لوگوں میں پیدا کر دیے تھے کہ بھئی ایک آدمی جب مر گیا اور مٹی میں مل گیا تو دوبارہ کیسے پیدا ہو جائے گا۔ یہ اس نے اشکال کیا، اعتراض کیا، اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا چاہا، یہ اعتراض اس نے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عام فضا ہو گئی تھی شکوک و شبہات کی، جیسے آج بھی ہوتا نا، بعض لوگ دین کی کسی بات کے بارے میں ایک شوشہ چھوڑ دیتے، یہ کیسا بھائی، یہ کیسا بھائی، اب اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، حضرت ایسا کہتے نا، حضرت ایسا کہتے نا، یہ کیا ایسا کیا ہے نا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو عام آدمی ہیں بیچارے، ان کے پاس دین کا زیادہ علم نہیں ہوتا، ان کو شک میں ڈال دیتے ہیں۔ اب شک کیا ہے، وہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جواب جو ہے علم پر مبنی ہوتا ہے، اب جواب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اب لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی ایک پادری نے کیا کر دیا تھا، یہ اعتراض کیا اور اشکال اس نے کیا تھا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے بھی، تو اس وقت میں اللہ پاک نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ اللہ کو تو یہ واقعہ پہلے سے معلوم تھا کہ بعد میں چل کے یہ اعتراض کرے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، بیدار کیا، کیوں؟ تاکہ سارے لوگ یہ جان لیں، یہ جو مسلمان تھے جن کو یہ اس پادری نے شک و شبہ میں ڈال رکھا تھا، وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کا آنا جو ہے سچا یقینی چیز ہے۔ کیسے معلوم ہو گیا یہ کہ جب 300 سال پہلے اللہ نے ان کو سلایا تھا، دوبارہ اٹھا دیا، سلا کر کے اٹھا دیا، پھر زندہ کر دیا ان کو ایک حد تک، اور وہ لوگ سامنے آئے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ جو خدا ایک انسان، یہ 7 لوگوں کو، چند لوگوں کو 300 سال تک سلا کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ اگر کسی مردے کو موت دے کے دوبارہ زندہ کر دے تو کیا مشکل ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ دیکھو یہاں نوٹ کرنے کی جو بات ہے، بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے، یہ 7 نوجوان، یہ جتنے بھی نوجوان ہیں، یہ جس وقت میں کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر رہے تھے، حالات کتنے خراب تھے بھائی، کتنے سنگین تھے، بہت مشکل تھا، بڑی دشواری تھی، اور لگ رہا تھا کہ ان کو بادشاہ کیا کر دے گا، قتل کر دے گا۔ وہ لوگ بھی بول رہے ہیں نا کہ اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تم کو سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، یا تم کو دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ یہ شک تھا، کمزور تھے، لیکن ان کے اندر ایمانی طاقت اور جذبہ تھا۔ وہ جذبہ لے کر کے جب وہ اللہ کے دین پر ڈٹ گئے، آج
ہزاروں لاکھوں انسانوں کے ایمان کی حفاظت کس کی برکت سے ہو رہی ہے؟ انہی اصحاب کہف کی برکت سے ہو رہی. ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ اٹھایا، بیدار کیا. اب وہ جب باہر گئے، واقعہ کھلا، اب اس پادری کو بھی اشکال جو تھا ختم ہو گیا، سارے لوگوں کو ختم ہو گیا، سب کا ایمان مضبوط ہو گیا. اب یہ اتنے لاکھوں لوگوں کا جو ایمان مضبوط ہوا، اسلام مضبوط ہوا، وہ کس کی برکت سے ہوا؟ انہی نوجوانوں کی برکت سے. سمجھ رہے؟ معلوم کیا ہوا؟ آدمی کسی حق بات کو، سچائی کو جب اختیار کرتا ہے تو حالات بہت ہوتے ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود جب وہ ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، اللہ ایک دن ایسا موقع لاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے حق بات جب ہمارے سامنے آئے، چاہے سامنے بہت بڑا مجمع ہو، وہ لوگ کہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، خواہ نماز کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو فہم نہیں، یوں بولیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ وہی تمہارے پاس عقل نہیں ہے کیا، یہ نہیں، یوں کریں گے. لیکن اس وقت میں ڈٹ گئے تو بعد میں چل کر اللہ ان کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اب یہاں اس کے اندر بڑی عبرت ہے کہ نہیں، کہ وہ جو کمزور نہتے تھے ان کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت دی. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور ایک چیز دیکھیے، اللہ عزت کیسے دیتا ہے. اذ یتنازعون امرہم، وہ وقت بھی قابل یاد ہے، قابل ذکر ہے، یاد کرنے کا وقت ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ وقت قابل ذکر ہے، یاد کرنے کا وقت ہے کہ جب وہ ان اصحاب کہف کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. کون؟ وہاں کے لوگ باشندے جھگڑ رہے تھے. کیا جھگڑ رہے تھے؟ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، جھگڑ رہے تھے. اور ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. کیا کر دو؟ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. ربہم عالم بہم، کیا انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں، اب ان کو جو وفات ہو گئی، ان کی موت ہو گئی، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہاں یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دو. دیکھو، ایک زمانے میں ان کو جینا مشکل تھا، کھانا مشکل تھا، اور آبادی میں رہنا مشکل تھا، غار میں جا کے پناہ لیے. لیکن آج اللہ نے ان کو عزت ایسی دی کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو قبر میں دفنا دیا گیا. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے جو قبریں ہیں اس کے پاس کیا کر دو؟ یادگار کے طور پر ایک عمارت بنا دو، مسجد بنا دو، عبادت گاہ بنا دو. ربہم عالم بہم، اللہ ان سے خوب واقف ہیں، جانتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات کے بارے میں اللہ زیادہ جانتے ہیں. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. دیکھو اب بات چلی تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ان کے معاملے میں غلبہ حاصل تھا، اختیار حاصل تھا، یعنی صاحب اقتدار تھے، بادشاہ تھے، طاقت اور قوت تھی، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم یقیناً یہاں مسجد یعنی عبادت گاہ بنا کے رہیں گے. عبادت گاہ بنا کے رہیں گے، یعنی جہاں ان کا انتقال ہوا وہاں ایک مسجد ہم بنا دیں گے. یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا. بادشاہ اور جو لوگ صاحب اقتدار اور اختیار تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک مسجد بنا دیں گے، ایک عبادت گاہ بنا دیں گے یادگار کے طور پر. اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قبروں کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے؟ یہاں تو تذکر آ رہا ہے نا، تو لہٰذا مزار بنانا، کسی ولی کے یہاں مسجد بنانا جائز ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. یہ پچھلے زمانے کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ، اسے بیان کیا گیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ازواج مطہرات تھیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی تمام بیویاں، اور حضرت ام سلمہ وغیرہ رضی اللہ عنہا وغیرہ حبشہ کو بھی انہوں نے ہجرت کی تھی. مکہ مدینے سے پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی، کہاں؟ حبشہ کی طرف. تو حضرت ام سلمہ وغیرہ رضی اللہ عنہا وغیرہ نے حبشہ کی ہجرت کی تھی. وہاں عیسائی لوگ رہتے تھے، تو وہاں انہوں نے وہاں ان کے چرچوں وغیرہ کو، ان کے معبدوں کو دیکھا تھا. تو ان ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان چرچوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی بہت خوبصورت چرچ بناتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں.
تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ تھے کہ جب کوئی اچھا آدمی گزر جاتا، انتقال کر جاتا، تو ان کی قبر پر، ان کی مزار پر مسجد بنا دیتے تھے، اللہ ان پر لعنت بھیجے، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ اور ایک حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو کسی قبر پر کیا کرے، کوئی عمارت بنائے یا کسی قبر کا سجدہ کرے اور فلاں فلاں کرے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی، آپ کے انتقال کا وقت آیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے وقت میں، وفات کے وقت میں کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہیں میری قبر کو کیا نہ کرنے، عبادت گاہ نہ بنا لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا عبادت گاہ بنانا جائز نہیں۔ اب آپ کہیں گے یہاں تو قرآن تذکرہ کر رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے مذہب میں صحیح ہو، گنجائش ہو، جیسا کہ بہت سے احکام میں ہمارے مذہب اور ان کے مذہب میں فرق ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین، ایک ہے شریعت، یہ دو چیزیں یاد رکھیے۔ ایک ہے دین، دین سارے انبیاء کا ایک ہی، حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت یوشع کا، حضرت تمام انبیاء کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب کا دین ایک۔ دین کسے کہتے ہیں؟ یعنی عقائد، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نبوت صحیح ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام چیزوں کا نام ہے دین۔ دین میں کسی میں اختلاف نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کسی نبی نے کہا اللہ ایک ہے، کسی نبی نے کہا اللہ دو ہیں، کسی نبی نے کہا اللہ تین ہے، کسی نبی نے کہا جنت ہے، کسی نبی نے کہا جنت نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ ان چیزوں میں، عقائد میں، اصول میں تمام انبیاء متفق ہیں۔ بقیہ ایک ہے، اور ایک چیز شریعت۔ شریعت کیا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دیکھو زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں کے زمانے میں اس میں فرق رہا ہے، کسی نبی کے زمانے میں ایک چیز جائز تھی، کسی نبی کے زمانے میں وہ ناجائز ہو گئی، یوں ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ جیسے آج کے زمانے میں انبیاء یا اولیاء کی مزار پر، ان کی قبر پر مسجد بنانا، عبادت گاہ بنانا جائز نہیں ہے، عمارت بنانا جائز نہیں، پچھلے زمانے میں ہو سکتا ہے جائز ہو۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہے نہیں۔ سجدہ دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تعظیم اور عظمت کی وجہ سے، ایک عبادت کی غرض سے۔ اب ہم جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت والا سجدہ ہے، اور ایک سجدہ عظمت تعظیم کا۔ یہ تعظیم کا سجدہ بھی کسی کو کرنا جائز نہیں۔ استاد کو سجدہ کرنا، شیخ کو سجدہ کرنا، کسی ولی کو سجدہ کرنا، یا باپ کو سجدہ کرنا، دادا دادی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے سر ٹیکنا جائز نہیں۔ وہ عبادت کی غرض سے نہیں، عظمت اور ان کی محبت کی وجہ سے کرنا بھی جائز نہیں، لیکن پچھلی امت میں جائز تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع میں خواب دیکھا تھا کہ میں 11 ستارے اور چاند سورج میرے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں، خواب دیکھا تھا۔ اور اس خواب کی تعبیر بعد میں چل کر، بعد میں آپ جب پیغمبر ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، اس وقت میں صحیح بھی مصر میں جب ان کے بھائی آئے اور پھر ان کو کہا پوروں کو لے کر آؤ، تو والدین بھی آئے اور بھائی بھی آئے، سب آ کے ان کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، ہے نا۔ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تعظیمی سجدہ وہاں جائز تھا، یہاں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں تصویر بنانا جائز تھی، تصویر بنانا جائز تھا، لیکن آج کی اس امت محمدیہ میں تصویر کا بنانا جائز ہے، تصویر بنانا جائز تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں ڈیجیٹل تصویر جائز ہے۔ ڈیجیٹل تصویر کا مطلب کیا؟ ویڈیو آڈیو بنا کر اس میں تصویر ڈالنا، جیسے اس میں آپ آڈیو بنائیں، اس آڈیو کے ساتھ ہماری فوٹو لگا دیتے ہیں، جائز نہیں ہے وہ۔ ہاں، ویڈیو آپ نے بنا لی اور ڈال دیا آپ نے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک، اکثر علماء یہ بھی وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر بھی جائز نہیں، لیکن یہ اختلاف ایک
وہ کس بنیاد پر ہے کہ ڈیجیٹل تصویر ہے کیا نہیں، وہ ایک الگ علمی چیز ہے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر ہے، فوٹو ہے، وہ اسے ناجائز کہتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فوٹو نہیں ہے، وہ کچھ حروف نقوش کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ یہ ایک سائنسی تحقیق ہے، اس کی بنیاد پر علماء کی رائے میں اختلاف ہوا ہے۔ جو علماء اس تحقیق کو جانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جائز ہے، لیکن تصویر فوٹو لینا، موبائل میں بھی اگر فوٹو لیے تو جائز نہیں، ویڈیو بنائے، ڈیجیٹل تصویر بنائے، ڈیجیٹل تصویر سے مراد ویڈیو، یہ بعض علماء، اس میں ہمارے حضرت بھی ایک ہے، ہمارے حضرت بھی اس بات کے قائل ہیں، ان کی ایک کتاب بھی ہے اس پر، وہ ویڈیو کو تو جائز کہتے ہیں لیکن تصویر ناجائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں تصویر ناجائز ہے اس امت میں، لیکن پچھلی امت میں تصویریں جائز تھی۔ اس امت میں تصویر کیوں ناجائز ہوگی؟ اس لیے کہ تصویر جائز ہوگی تو لوگ پوجا شروع کر دیں گے، پھر اس تصویر کو وہ اسٹیچو بنا لیں گے، مورتی بنا لیں گے، اس کی پوجا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ تصویر اسی طریقے سے شروع ہوئی تھی۔ تو اس طرح یہ پچھلی امت میں بعض چیزیں جائز ہوں اور آج ناجائز ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس امت کے اندر جو ہے کسی ولی کی مزار وغیرہ پر یا کسی انسان کے مزار پر عمارت بنانا، مسجد بنانا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ جیسے کسی قبر پر مسجد بنانا جائز نہیں، اسی طرح کسی مسجد میں قبر بنانا بھی جائز نہیں۔ دونوں مسئلے یاد رکھ لیجئے۔ جس طرح کسی قبر پر مسجد، ایک بزرگ کی قبر ہے وہاں مسجد بنا دیا آپ نے، جائز نہیں۔ اسی طریقے سے کسی مسجد میں قبر بنانا بھی جائز نہیں۔ مسجد ہے، مسجد کی جگہ میں لا کر آنگن میں، کسی جگہ صحن میں کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی کو لے جا کے دفن کر دے، جائز نہیں، بلکہ سب کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو یہ مسئلہ تھوڑا ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اللہ پاک فرماتے ہیں اب یہ لوگ کہیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 لوگ تھے، ان میں کا چوتھا کتا تھا، وہ یقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ جو وہ 5 تھے، ان میں کا چھٹا کتا تھا، رجمم بالغیب، اٹکل پچو سے، یعنی جو اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ یہ مطلب کیا ہے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں، بعض لوگوں نے کہا 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، پیچھے کتے کا ذکر ہے نا اصحاب کہف کے، اور بعض لوگوں نے کہا 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں رجمم بالغیب، یہ اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں، یعنی اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، اندازے سے کام لے رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے اور ان میں کا 8واں کتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو کہ وہ کتنے تھے، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کو نہیں جانتے، یعنی ان کی تعداد نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ اب وہ لوگ کتنے تھے؟ دیکھو اللہ پاک اتنی لمبی عبارت لے کر آئے، چاہتے تو اللہ اتنا بتا دیتے 7 تھے، 5 تھے، 3 تھے، بتا دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اب کتنے تھے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے۔ علماء فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے یہاں 3 قول نقل کیا، بعض لوگ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا کتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا کتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں کتا تھا، 3 قول ہو گئے۔ اب 2 قول ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا رجمم بالغیب، اٹکل پچھو سے کام لے رہے ہیں، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، اندازے سے کام لے رہے ہیں، اور تیسرا قول بعد میں ذکر کیا 7 والا۔ اس سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگ 7 تھے، اس لیے کہ اللہ نے یہ جو تیسرا قول ہے جو 7 والا ہے، اس قول کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اٹکل پچھو سے کہہ رہے ہیں، اندازے سے کہہ رہے ہیں، نہیں کہا، 2 کے بارے میں کہا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ کیا تھے، 7 تھے۔ ان 7 میں سے 6 لوگ پہلے بھی بتا چکا ہوں، 6 لوگ شاہی خاندان کے تھے، بادشاہ کے خاندان کے تھے، بڑے بڑے لوگوں کی اولاد تھے، اور وہ جب آ رہے تھے تو یہ چرواہا بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں، لہٰذا میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ جب وہ چرواہا ان کے ساتھ ہو گیا تو اس کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ بھی اسی کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کتے کو یہ مقام ملا کہ اس کا تذکرہ کہاں گیا، قرآن میں آ گیا،
سمجھ رہے؟ اور اس کتے کو اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت کا ذریعہ بنا لیا. معلوم ہوا اللہ والوں اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہوتا ہے. ایک کتا بھی اللہ والوں کے ساتھ رہا، قرآن میں اس کا ذکر آ گیا ہے نا، کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والے اور علماء جو نیک صالح قسم کے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محبت رکھنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ ساتھ تھے، بعض علماء نے فرمایا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک سیدھے سیدھے بتا دیتے ساتھ تھے، اتنے تھے اتنے تھے، بتایا کیوں نہیں اللہ نے؟ تو اس لیے نہیں بتایا، یہاں اللہ پاک کے اصول بتانا چاہ رہے ہیں. کیا؟ دیکھو بعض کام ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے جاننے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انسان کو وہ چیز جاننا چاہیے یا جاننے کی کوشش کرنا چاہیے جس سے دنیا کا فائدہ ہو یا تو دین کا فائدہ ہو. اب اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے اصحاب کہف 7 تھے، 5 تھے، 3 تھے، کتنے تھے، تو اب مجھے بولو ہمارا دنیا کا کوئی سا مسئلہ حل ہوا، آخرت کا کوئی سا مسئلہ حل ہوا؟ کچھ مسئلہ حل ہوا بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن یہ معلوم کرنے سے ہمیں فائدہ ہوا اصحاب کہف ایمان پہ جمے تھے، وہ نوجوان تھے، ڈٹے رہے، اور انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا، اس سے ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے. ہمیں بھی شوق رہا ہے ہم بھی اصحاب کہف کی طرح کیا کریں گے؟ ایمان پہ جمیں گے، اپنا ایمان مضبوط کریں گے، ہم بھی توحید کے قائل ہوں گے. یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے. اس لیے ایسی چیزیں جاننا چاہیے. بعض لوگ پوچھیں حضرت فجر میں 4 رکعت 2 رکعت کیوں؟ ظہر میں 4 کیوں؟ مغرب میں 3 کیوں؟ فجر کی نماز پہلے کون پڑھے سو؟ مغرب کی کون پڑھے؟ عشاء کی کون پڑھے؟ ایسے سوالات کرتے نا، یہ فضول سوالات ہیں. ایسے سوالات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہے اور انہوں نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا. اب دیکھو قیامت کب آئے گی ہم کو نہیں معلوم. آج کے زمانے میں بعض لوگ ایک اور بحث کرتے ہیں، امام مہدی کب آتی ہے بلکہ، ہے نہیں؟ امام مہدی بعض لوگ کہتے تھے کہ کتنے 2024 2024 میں امام مہدی آ جاتی، یہ بولتے تھے. تو یہ خامخواہ کی بات ہے. اللہ نے کسی کو نہیں بتایا امام مہدی کب آئیں گے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا قیامت کب آئے گی. ہاں قیامت کب آئے گی اس کی علامتیں بتائی ہیں، علامتیں بتائی، علامتیں نظر آ رہی ہیں، تو تیاری کیجیے. تو صحابی نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قیامت کب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا قیامت کب ہے، اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا ما اعددت لہا، کہ بھئی قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اس سے تمہارا کیا فائدہ؟ اب میں اگر آپ کو بتا دیا جاتا 2000 سال کے بعد قیامت آئے گی، 1500 سال کے بعد آئے گی، 500 سال کے بعد آئے گی، 10 سال کے بعد آئے گی، اب بولو وہ آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. سمجھ رہے؟ البتہ اتنا آپ کو بتا دیا گیا قیامت آنے والی ہے، تیاری کیجیے. اور قیامت آئے نہ آئے لیکن ہر آدمی کی اپنی قیامت تو آنے والی ہے. اسی لیے بعض حدیثوں میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. اب دیکھو میں مر گیا، میری قیامت آ گئی. اب دیکھو قیامت چاہے 500 سال کے بعد آئے، لیکن بولو اگر میری موت کل ہے یا ہماری موت 1 سال کے بعد ہے، 2 سال کے بعد ہے، تو 500 سال قیامت ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ اس لیے کہ میری موت کل ہے تو مجھے تیاری آج کرنی ہے. تو 500 سال کے بعد اگر قیامت آ رہی ہے تو کیا قبر سے اٹھ کے ہم تیاری کریں گے؟ نہیں. اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے ہماری موت آنی ہے، اور موت کب آئے گی معلوم نہیں. اسی لیے اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ موت کب آئے گی، حالانکہ میری اور آپ کی اور ساری دنیا کے لوگوں کے بارے میں طے ہے کب مریں گے، کس لمحہ کس لہجہ، سب کچھ طے ہے، لیکن بتایا نہیں گیا. لیکن اتنا بتا دیا گیا موت کی تیاری کر لو. لہٰذا فضول سوالات نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کوئی ایسی تیاری تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا جواب نہیں دیا، ان سے پوچھا کیا تیاری کی ہے. یہ سوال کر کے اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا یہ مت پوچھو کہ قیامت کب ہے، یہ سوچو کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے. سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا
کہ ایسے فضول سوالات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اصحاب کہف کا کتا کیسا تھا، کالا تھا، گورا تھا، کتنے سال کا تھا، وہ کس کا تھا، اور انہیں کون تھا، کیا تھا، اور وہ کتنے تھے، یہ تحقیق چھوڑ دو. اصحاب کہف کے بارے میں تمہیں معلوم ہو گیا ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ توحید پہ تھے، شرک کو چھوڑا تھا، یہ چیزیں تمہاری کام کی ہے. اس کو لے کر کے تم بھی اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دو، اپنی جوانی کو اللہ پر قربان کر دو. اور جوانی میں اللہ کی تم بھی عبادت شروع کر دو. اور کوئی تمہیں کافر و مشرک بنا دینا چاہے اور ایمان کے لیے حالات خراب ہو جائیں، تب بھی تم ڈٹے رہو. جیسے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے کھانے پینے، اپنی خواہشات کی پرواہ نہیں کی، جا کے غار میں بیٹھ گئے. تم بھی غار میں بیٹھ جاؤ، ضرورت پیش آ جائے. سمجھ رہے؟ یہ اللہ پاک یہاں بتانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے آگے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے لوگوں کو کہ ان کی تعداد کتنی تھی اللہ ہی جانتے ہیں، اور اس کو سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں جانتا. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، کہ آپ ان جو اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں سے آپ جھگڑا نہ کیجئے، گفتگو نہ کیجئے، مگر ہلکا سا جو مذاکرہ اور ہلکا سا جھگڑا، یعنی بس سرسری کچھ تذکرہ ان کے اس کا کر لے سکتے، اس سے زیادہ ان کے پاس اس کے بارے میں بحثا بحثی نہ کیجئے. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان سے ان کے بارے میں یعنی اصحاب کہف کے بارے میں ان اہل کتاب یہود و نصارہ سے آپ کوئی سوال بھی نہیں مت کیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جو کام کی باتیں، جو ضرورت کی باتیں آپ کو بتا دی ہیں، لہٰذا ان سے آپ کو کھوج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ یہاں اصحاب کہف کا تذکرہ یہاں تک ہوا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور آگے اور جو واقعات بھی ہیں اور مختلف چیزیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے چل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ.